سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے بھارتی پیراملٹری فورسز کے مزید 5000 اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم جاری کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فورسز کی اضافی 50 کمپنیوں کی تعیناتی کا فیصلہ وادی کشمیر کی سنگین صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ ان میں سے 30 کمپنیوں کو صرف سری نگر میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی سری نگر شہر اور وادی کے دیگر قصبوں اور دیہات کی سڑکوں پر سینکڑوں کیمپ اور بینکر قائم کر رکھے ہیں تاکہ کشمیریوں کو اپنی حق پر مبنی جدوجہد آزادی سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے معاشی طور پر کمزور اور خوف دہشت کا نشانہ بنایا جا سکے۔ ادھر بھارتی قابض انتظامیہ نے اپنے حق خود راجت کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کے لیے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے نام سے ایک خصوصی ادارہ قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ مذکورہ ادارہ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کے خلاف مقدمات اور ان کی تحقیقات کا عمل تیز کیا جا سکے۔ ادھر پلوامہ، اسلام آباد اور شوپیاں کے اضلاع میں لوگوں نے مودی حکومت کی طرف سے جنوبی کشمیر کے اضلاع میں فوجی کیمپوں کے قیام کے لیے کشمیریوں کو جبری طور پر ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ حریت تنظیموں نے واضح کیا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کو نوآبادیاتی بنانے کے لیے مذموم اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکام انڈین سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی بٹالین کمپنیاں قائم کرنے کے لیے کشمیریوں سے ان کی زمینیں زبردستی خالی کروا رہے ہیں۔ حریت تنظیموں نے کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے ظالمانہ اور کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور زبردست احتجاج کریں۔ بھارت میں ہندو بلوائیوں کی طرف سے مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور انہیں قتل کرنے کے واقعات مسلسل جاری ہیں اور مذہب کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ انہیں جے شری رام کے نعرے لگوانے پر بھی مجبور کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع علی گڑھ میں تھانہ ہردوا گنج کی حدود میں ایک مسلمان عامر خان سے انتہا پسند ہندوؤں نے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوائے اور اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء نے نئی دہلی میں شمال مشرقی ریاست تری پورہ میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمان مخالف فسادات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کا اہتمام جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلباء یونین نے کیا تھا۔ مظاہرین نے مسلمانوں کے خلاف فسادات کی مذمت کی اور ہندوتوا سیاست کے خلاف نعرے لگائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ واٹس ایپ نے رواں سال ستمبر میں توہین آمیز زبان استعمال کرنے اور نفرت انگیز مواد کی وجہ سے بھارت کے 22 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے، جس سے بھارتی معاشرے میں اخلاقی قدروں میں گراوٹ اور اقلیتوں کے خلاف عدم برداشت کی عکاسی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ ستمبر میں واٹس ایپ نے توہین آمیز زبان کے استعمال اور نفرت انگیز مواد کی وجہ سے بھارتی صارفین کے مجموعی طور پر 22 کروڑ 9 ہزار اکاؤنٹس کو بند کیا۔ جموں سے تعلق رکھنے والے BJP رہنما وکرم سنگھ رنداوا نے کہا ہے کہ دبئی میں T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کا جشن منانے والے کشمیریوں کی کھال کھینچ لی جانی چاہیے اور ان کی شہریت چھین کر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ رنداوا نے کہا کہ کشمیریوں کی رگوں میں پاکستانی خون دوڑتا ہے اور انہیں پیٹا جانا چاہیے اور ان کی کھال اتاری جانی چاہیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کشمیریوں کی نسل کشی اور ان کی کھال اڈیرنے کا مطالبہ کرنے والے BJP رہنما کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن کشمیری طلباء کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔